بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ روس یوکرین پر خوفناک حملے کے لیے تیار، ڈونلڈ ٹرمپ کا نیا انکشاف۔ روس یوکرین پر ایسا تباہ کن حملہ کرنے جا رہا ہے جس کی پیشگی وارننگ خود امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دے دی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے نہ صرف نیٹو ممالک بلکہ پورے یورپ کو بھی ہائی الرٹ رہنے کا مشورہ دیا ہے۔ اطلاعات ہیں کہ روسی حملے کا ہدف یوکرینی قیادت خصوصاً صدر زیلنسکی ہوں گے۔ زیلنسکی کو اب نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے تاکہ روسی حملے سے محفوظ رکھا جا سکے۔ اس پیش رفت کے بعد پورے یورپ میں بے چینی کی فضا پھیل چکی ہے۔ یوکرین کے 500 خفیہ ڈرون حملے، روسی تنصیبات تباہ۔ یوکرین نے روس کے اندر 500 کے قریب ڈرون حملے کیے جو تاریخ کے سب سے مہلک ثابت ہوئے۔ ان حملوں میں پل تباہ ہوئے، اسلحہ ڈپو اڑ گئے اور یہاں تک کہ روسی ایئر بیسز کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ زیلنسکی نے اسے یوکرین کی سب سے بڑی فتح قرار دیا اور کہا کہ چند سیکنڈز میں 7 ارب ڈالر کا نقصان کیا گیا۔ ڈرون کو سمگل کر کے روس کے اندر پہنچایا گیا اور لکڑی کے کیبلز میں چھپایا گیا۔ حملوں کی شدت نے روس کو مکمل جنگی ردعمل پر مجبور کر دیا ہے۔ زیلنسکی نیٹو اور یورپ اب براہ راست جنگ میں شامل۔ نیٹو اور یورپی یونین مکمل طور پر یوکرین کی حمایت میں کود چکے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ اب یہ جنگ روس اور نیٹو کے درمیان براہ راست ہونے جا رہی ہے۔ امریکہ نے فاصلہ اختیار کرتے ہوئے خود کو جنگ سے الگ قرار دے دیا، تاہم روس کا الزام ہے کہ یہ حملے نیٹو کے سسٹمز اور انٹیلیجنس سپورٹ کے بغیر ممکن نہیں تھے۔ روس کے اندرونی ذرائع سے بھی مبینہ طور پر مخبری ہوئی۔ اب صورتحال ایسی ہے کہ جنگ کا دائرہ یورپ بھر میں پھیل سکتا ہے۔ روسی صدر شدید غصے میں، زیلنسکی اور نیٹو کو کھلا انتباہ۔ روس کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اس تمام صورتحال پر شدید ردعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ اب تمام حدود پار کی جائیں گی۔ زیلنسکی اور ان کی قیادت کو اولین ہدف بنایا جائے گا اور حملہ ناقابل یقین حد تک تباہ کن ہوگا۔ روس کے آرشینک میزائل سسٹمز کا استعمال متوقع ہے جنہیں روکا جانا ممکن نہیں۔ برطانیہ اور یورپی ممالک نے بھی خود کو جوہری جنگ کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا ہے۔ صورتحال واضح طور پر ایک عالمی تصادم کی طرف بڑھ رہی ہے۔ دنیا جوہری جنگ کے دہانے پر، زیر زمین بنکرز اور خفیہ شہر فعال۔ خطرے کے پیش نظر دنیا بھر کے امیر طبقے اور عالمی طاقتیں زیر زمین بنکرز میں منتقل ہو رہی ہیں۔ انکشاف ہوا ہے کہ امریکہ میں ارب پتی افراد نے خفیہ انڈر گراؤنڈ شہر بسائے ہوئے ہیں۔ اگر زیلنسکی کو روس نے ہدف بنا کر مار دیا تو نیٹو کا رد عمل یقینی ہوگا۔ روس اب یمن، فلسطین، شام اور حزب اللہ کو بھی ہتھیار دینے کا عندیہ دے چکا ہے۔ عالمی منظرنامہ اس وقت بدترین تباہی اور جنگ کی طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ برطانیہ کا جنگی اعلان، قوم کو تیار رہنے کا حکم۔ برطانیہ کے وزیر اعظم نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے اعلان کر دیا ہے کہ برطانیہ جنگ کی تیاری کر رہا ہے اور ملک کو کسی بھی حملے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ لندن پر ممکنہ حملے کے پیش نظر پوری قوم جنگی حالت اختیار کرے۔ یہ اعلان اس وقت آیا جب روس یوکرین پر بڑے حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ یوکرین کا حالیہ ڈرون حملہ ایک بڑا اشارہ ہے کہ معاملہ صرف یوکرین تک محدود نہیں رہے گا۔ نیٹو ممالک کو اس جنگ میں گھسیٹا جا رہا ہے اور برطانیہ فرنٹ لائن پر آ چکا ہے۔ نیٹو ممالک کو خطرہ، روس کے سائبر حملے کا خدشہ۔ روس کی طرف سے نیٹو ممالک کو واضح وارننگ دی گئی ہے کہ وہ بھی حملوں کی زد میں آ سکتے ہیں۔ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ روس کسی نیٹو ملک پر سائبر حملہ کر سکتا ہے، خاص طور پر برطانیہ پر۔ ان حملوں میں بجلی کا بریک ڈاؤن، کمیونیکیشن سسٹم کا جام ہونا اور بینکنگ نظام کی تباہی شامل ہو سکتی ہے۔ اس صورتحال کا مقصد نیٹو کو براہ راست جنگ میں جھونکنا ہے تاکہ آرٹیکل 5 ایکٹیویٹ ہو جائے اور جس کے بعد جنگ پورے یورپ تک پھیل جائے۔ روس کے خلاف نیٹو کی بڑی تیاری، نیوکلر وار کی راہ ہموار۔ نیٹو ممالک نے روس کے خلاف نیوکلر جنگ کی ممکنہ تیاری مکمل کر لی۔ فرانس اپنے نیوکلر وار ہیڈ یورپ بھر میں تعینات کر رہا ہے۔ برطانیہ نے 15 بلین پاؤنڈ کی جنگی بجٹ کا اعلان کر دیا۔ F-35 طیاروں کو نیوکلر حملوں کے لیے تیار رکھا جا رہا ہے۔ روس کو نشانہ بنانے کا ایک عالمی منصوبہ تیار ہو چکا ہے جس میں نیٹو کی شمولیت بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کا مقصد روس کو مکمل طور پر گھیر کر تباہ کرنا ہوگا۔
روس کی سلامتی کو شدید خطرہ، پیوٹن کا شدید رد عمل متوقع۔ روس کا کہنا ہے کہ یوکرین نے وہ جنگ دوبارہ شروع کر دی ہے جو وہ پہلے ہی ہار چکا تھا۔ پیوٹن نے اب واضح کر دیا ہے کہ اگر روس کے وجود کو خطرہ ہوا تو پھر وہ دنیا کو دکھائے گا کہ روسی رد عمل کیسا ہوتا ہے۔ یوکرین میں ڈرون حملے روس کی انٹیلیجنس کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ روس اب کسی بڑے حملے کی تیاری میں مصروف ہے جس کا ہدف صرف یوکرین نہیں بلکہ اس کے پیچھے موجود قوتیں ہوں گی۔ پیوٹن نے یہ بھی اشارہ دیا ہے کہ اب جواب دینے کا وقت آن پہنچا ہے۔ عالمی جنگ کا خدشہ، اسرائیل، ایران اور شمالی کوریا کا کردار اہم۔ اس وقت عالمی سطح پر حالات بدترین موڑ پر پہنچ چکے ہیں۔ اسرائیل غزہ پر بمباری کر رہا ہے جبکہ ایران اور شمالی کوریا روس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ چین بھی روس کی حمایت کے لیے میدان میں ہے تاکہ امریکہ اور نیٹو کو بیک فٹ پر لایا جا سکے۔ اسرائیل مشرق وسطی کی طاقتوں کو الجھانے کی کوششیں کر رہا ہے تاکہ فلسطین پر بڑا حملہ کیا جا سکے۔ اس لیے پاکستان، ایران اور چین کو الگ الگ محاذوں پر انگیج رکھا جا رہا ہے۔ اٹلی کے ریجن نے اسرائیل سے تعلقات منقطع کر دیے۔ شمالی اٹلی کے ایمیلیا علاقے نے غزہ میں جاری قتل عام کی وجہ سے اسرائیلی حکومت کے ساتھ تمام ادارہ جاتی تعلقات کو باضابطہ طور پر منقطع کر دیا ہے۔ دوسری طرف اسرائیل نے یورپی ممالک کو خبردار کر دیا ہے کہ اگر انہوں نے فلسطین کو یک طرفہ طور پر تسلیم کیا تو پھر اسرائیل بھی یک طرفہ اقدامات اٹھا سکتا ہے۔ ایران نے امریکہ سے پابندیاں ختم کرنے کی واضح ضمانت مانگ لی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے امریکی تجویز کو غیر قابل قبول قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ واشنگٹن نے پابندیاں ہٹانے کے طریقہ کار کی وضاحت نہیں کی۔ ایران اور امریکہ کے درمیان ایٹمی پروگرام پر 7 ہفتے سے جاری مذاکرات میں تعطل آ گیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی یورینیم افزودگی کو ریڈ لائن قرار دیا ہے جبکہ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق ایران نے 60% افزودہ یورینیم کی پیداوار بڑھا دی ہے۔ غزہ میں صورتحال ناقابل برداشت ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کیر سٹارمر کا کہنا ہے کہ غزہ کی صورتحال روز بروز بدترین ہوتی جا رہی ہے اور یہ یقینی بنانا ضروری ہے کہ فلسطینی انکلیو کو فوری طور پر مزید انسانی امداد کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ اسکاٹ لینڈ میں نامہ نگاروں نے جب پوچھا کہ کیا برطانیہ اس معاملے پر کوئی کارروائی کرے گا تو کیر سٹارمر نے بتایا کہ غزہ میں صورتحال ناقابل برداشت ہے اور دن بدن بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہی وجہ ہے کہ ہم اتحادیوں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو کینیڈا میں ہونے والے G7 اجلاس کی اب تک دعوت نہ ملی۔ کینیڈا کی میزبانی میں اجلاس اسی ماہ کی 15 سے 17 تاریخ کو G7 سربراہی اجلاس ہوگا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق وزیر اعظم نریندر مودی کو ابھی تک کینیڈا کی طرف سے اجلاس میں شرکت کا باضابطہ دعوت نامہ موصول نہیں ہوا اور بھارت میں کہا جا رہا ہے کہ اگر دعوت دی گئی تب بھی مودی غالباً شریک نہیں ہوں گے، خاص طور پر جب بھارت کو یقین نہیں ہے کہ کینیڈا کی نئی حکومت خالصتان تحریک کی سرگرمیوں پر بھارتی خدشات کو سنجیدگی سے لے لے گی یا نہیں۔ ایک بھی منصوبہ وقت پر مکمل نہیں ہوا، ایک بار پھر بھارتی ایئر چیف کا بڑا انکشاف۔ بھارتی فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل امرت سنگھ نے اپنی حکومت اور دفاعی اداروں پر کھل کر تنقید کرتے ہوئے ایک بار پھر کہا ہے کہ آج تک بھارت میں کوئی بھی دفاعی منصوبہ وقت پر مکمل نہیں ہوا۔ دہلی میں منعقدہ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ایئر چیف نے دفاعی منصوبوں کی منصوبہ بندی، معاہدوں اور ان کی تاخیر پر شدید برہمی کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب ہم کسی معاہدے پر دستخط کرتے ہیں ہمیں پہلے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وقت پر مکمل نہیں ہوگا لیکن پھر بھی دستخط کر دیتے ہیں۔ عمران خان نے چوتھی بار پولیگرافک ٹیسٹ کروانے سے انکار کر دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے چوتھی بار پھر پولیگرافی ٹیسٹ کروانے سے انکار کر دیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق لاہور پولیس کی ٹیم عمران خان کے پولیگرافک ٹیسٹ کے لیے اڈیالہ جیل پہنچی تو عمران خان نے تفتیش میں تعاون اور ٹیسٹ کروانے سے انکار کر دیا۔ حماس امریکہ کی پیش کردہ جنگ بندی تجویز کو مسترد کر رہی ہے۔ نیتن یاہو کا دعویٰ، غزہ پر ظلم کے پہاڑ توڑنے والے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ حماس امریکہ کی پیش کردہ جنگ بندی تجویز کو مسترد کر رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اسرائیل یرغمالیوں کی واپسی تک کارروائیاں جاری رکھے گا۔ اسرائیلی جنگ بندی کی پیشکش پر حماس کا رد عمل ناقابل قبول ہے۔ امریکہ
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مشرق وسطی میں خصوصی مندوب اسٹیو وکٹوف نے کہا ہے کہ جنگ بندی کی پیشکش پر حماس کا رد عمل ناقابل قبول ہے۔ حماس کو جنگ بندی تجویز کو قبول کرنا چاہیے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ حماس امریکہ کی پیش کردہ جنگ بندی تجویز کو مسترد کر رہی ہے۔ غزہ میں اسرائیلی مظالم جاری، 2 روز میں 54 فلسطینی شہید، 70 عمارتیں تباہ۔ غزہ کی پٹی ایک بار پھر اسرائیلی بمباری کی زد میں، جہاں صرف 2 دن میں درجنوں فلسطینی شہید جبکہ درجنوں عمارتیں ملبے کا ڈھیر بنا دی گئیں۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فضائیہ نے شیخ رضوان مارکیٹ میں واقع ایک رہائشی عمارت کو مکمل طور پر تباہ کر دیا، جبکہ امداد کے حصول کے لیے جمع ہوئے فلسطینی شہریوں پر بھی فضائی حملہ کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں کم از کم 54 فلسطینی شہید ہو گئے۔ امریکی ریاست کولوراڈو میں اسرائیل کے حق میں ریلی کے دوران فائرنگ، 6 افراد زخمی۔ پولیس چیف کا کہنا ہے کہ امریکی ریاست کولوراڈو میں اسرائیل کے حق میں ریلی پر نامعلوم شخص نے حملہ کر دیا، جس میں 6 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمی ہونے والے افراد کو فوری طور پر ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ حملے میں زخمی ہونے والے 6 افراد میں سے بعض کی حالت انتہائی تشویشناک ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔